ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں کیا گیا ہر کام اللہ کو بے حد پسند ہے، لیکن جو 10 کام میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 کام کرنے سے گھروں میں اور رزق میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی انسان ذی الحجہ کے مہینے میں یہ 10 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں اور رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں، آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے تو ذی الحجہ کے اس ماہ مقدس میں یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ 10 کام آخر ہے کون کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع، اس بابرکت مہینے میں یہ 10 کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ 10 کام کون کون سے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب تقدیر کے بند دروازے کھولنے لگے، جب آسمان سے ویسی رحمتیں نازل ہونے لگے جنہیں کوئی ہاتھ روک نہ سکے، جب ہر طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے، جب دل کی اداسیاں خوشیوں میں بدلنے لگے اور جن دعاؤں کو برسوں مانگا ہو وہ اچانک قبول ہو جائے، تو سمجھ جائیے کہ کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص وقت آپ کی زندگی میں دستک دے چکا ہے۔ جی ہاں، وہی مبارک گھڑیاں، وہی انمول لمحات، وہی بابرکت دن آ چکے ہیں جن کا انتظار ہر صاحب ایمان کرتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام اسلامی مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی۔ وہ مہینہ جس کی ابتدائی 10 راتوں کی عظمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں جن میں نیک عمل کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان بابرکت دنوں میں کیا کیا جائے؟ کیا صرف حج اور قربانی ہی ان دنوں کی شان ہے؟ کیا عام مسلمان جو حج پر نہیں جا رہا وہ بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے جو اللہ کے بے حد محبوب ہو، جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے وہ بندہ جس کے گھر میں غموں کا ڈھیرا ہے، جس کے ہاتھ میں تنگی ہے، جس کی دعائیں سنی نہیں جا رہے، اس کی زندگی بدل جائے؟ تو سن لیجیے، ایسے 10 کام ہیں، جی ہاں، صرف 10، جو اگر آپ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کر لیے تو زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ قلت، قرض، فقر سب مٹ جائیں گے۔ دل کو ایسی تسکین نصیب ہوگی کہ سالوں کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ گھروں میں رحمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ لیکن یہ 10 کام عام نہیں، ان کا راز جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے سے رب کی خاص رحمت، اس کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی، جنہیں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا اور جن کی برکت سے کئی گناہوں کے بوجھ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار کا ذی الحجہ صرف ایک تاریخ نہ بنے بلکہ آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے، تو ان 10 اعمال پر عمل ضرور کیجیے گا۔ لیکن وہ 10 کام کون سے ہیں، یہی تو اصل راز ہے۔ یہ عام بات نہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی تقدیر کو۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ جب یہ 10 اعمال آپ کے سامنے آئیں گے تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنی بڑی برکتیں کیسی چھپی ہے۔ لیکن یہی تو اللہ کی شان ہے، چھوٹے عمل لیکن خالص نیت اور ایمان کے ساتھ، اور بدلنے میں وہ عطائیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا پہلا کام دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تصور کیجیے، ذی الحجہ کی مقدس فجر ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، ہواؤں میں لطافت ہے، زمین آسمان پر نور بکھرا ہوا ہے، اور ایسے میں آپ کا دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ زبان سے نہیں دل سے نکلے تو فرشتے رک جاتے ہیں، عرش جھک جاتا ہے اور رحمتیں زمین پر اتر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ذکر الہی تو ان اعمال کا تاج ہے۔ دل کی ویرانیاں اس ذکر سے آباد ہو جاتی ہے، سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور روح کو ایسی تازگی ملتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش کی پہلی بوند۔ ذی الحجہ کے یہ دن
فقط تقویم کے ورق نہیں، یہ وہ لمحے ہیں جب سبحان اللہ کہنے سے آپ کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ تو اے خوش نصیب، اٹھ اور اپنے دین کو ذکر کے پھولوں سے مہکا دے۔ یہ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں بلکہ تیرے اعمال نامے کو جنت کی خوشبو سے بھر دیتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا دوسرا کام روزے رکھنا، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ کبھی سورج کی شدت میں تھکن سے چور جسم کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے پیاس سے برداشت کی، یہ پیاس قیامت کے دن ٹھنڈے نہر کوثر میں بدل جائے گی۔ اگر یہ روزہ عرفہ کے دن رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی؟ سوچو، ایک دن ایک روزہ اور پوری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے۔ یہ روزہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں، یہ دل کی بندگی، روح کی پاکیزگی اور آنکھوں کی خشیت کا نام ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میدان عرفات میں کیسے آئے ہیں، میری رحمت کی طلبگار۔ اور جو عرفات میں نہیں بھی، وہ بھی اس 10 روزہ رکھ کر اس رب کی نگاہ رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو اے دل کے پیاسے، اس عرفے کے روزے سے اپنے آپ کو جنت کا امیدوار بنا لے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا تیسرا کام قربانی کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جب کوئی شخص جانور کی گردان پر چھری پھیرتا ہے تو زمین نہیں کانپتی، فرشتے جھومتے ہیں، کیونکہ وہ عمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی صرف گوشت نہیں، یہ دل کی قربانی ہے۔ آنا، غرور، بخل، حرص، ان سب کی گردن کاٹ دینا قربانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس سے تو تمہاری تقویٰ پہنچتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ سکتا ہے، وہی رب کے قرب کے قابل ہے۔ تو ذی الحجہ میں اگر قربانی کی طاقت ہے تو ایک جانور ضرور ذبح کرے، لیکن اگر مال نہیں تو اپنا نفس ذبح کرے، اپنی ضد، اپنی حسد، اپنی گناہ گار خواہشات قربان کرے۔ تب جا کے قربانی کا اصل مفہوم سمجھ آئے گا اور اللہ کی قربت کا مزہ روح تک اترے گا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا چوتھا کام نماز کی پابندی، خاص طور پر تکبیرات تشریق۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جب ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین آسمان پر توحید کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ نماز خود ایک نور ہے، لیکن جب وہ ان دنوں میں ہو تو یہ نور دوہرا ہو جاتا ہے۔ نماز کو نہ چھوڑے، 5 وقت کی نماز کو ایسے سینے سے لگائے جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کو گلے لگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ذی الحجہ کے دنوں میں جو نماز کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، گویا اس نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ تو آؤ اپنی زندگی کو ترتیب دے، اپنے دین کو سجدوں سے سجا دے اور ان دنوں میں ہر اذان کے جواب میں حاضر ہو یا رب کہتے ہوئے مسجد کا رخ کرے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 5واں کام توبہ اور استغفار۔ کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہائے ہیں؟ نہیں تو ذی الحجہ کے راتوں کو آزما کر دیکھو، ان آنسوؤں میں ایسی تاثیر ہے کہ عرش ہل جاتا ہے اور رب کہتا ہے، اے میرے بندے، تو رویا میں نے سن لیا، تو جھکا میں نے بخش دیا۔ ذی الحجہ کے دن صرف خوشی کے نہیں، توبہ کے دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آؤ اس بار دل سے، خلوص سے، شرمندگی سے، خشیت سے رب کے حضور جھکے۔ زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دل سے نکلے سچی پکار کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے واپس بلا لیجئے۔ پھر دیکھنا کیسے تیرے درد، تیرے غم، تیرے زخم، تیرے قرض سب مٹتے چلے جائیں گے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا چھٹا کام حقوق العباد ادا کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں سے صلح۔ سوچئے، اگر کوئی انسان ہر رات تہجد پڑھے، ہر دن روزہ رکھے، ہر وقت تسبیح پڑھے، مگر دل میں کسی اپنے کے لیے بغض، رنجش یا کینہ چھپا ہو تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ ذی الحجہ کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں، رشتوں کو جوڑنے کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے والدین کے قدم چوم لیے، ان کی خدمت کو عبادت جانا، ان کی دعاؤں کو زندگی کی ڈھال بنایا، اس نے کامیاب
کامیابی کا راز پا لیا، اور جس نے رشتہ داروں سے صلح کر لی، معاف کر دیا، سینے کو کشادہ کر لیا، اس کے لیے ذی الحجہ کی راتیں جنت کے پروانے لے کر آتی ہے۔ تو آئیے اس مہینے میں دلوں کو صاف کر کے، معاف کر کے محبت کے گلاب کھلائے، کیونکہ رشتوں کی مٹھاس اگر قائم رہے تو زندگی خود شیریں ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 7واں کام صدقہ و خیرات کرنا، خواہ تھوڑا ہو مگر خلوص سے۔ ایک ہاتھ جو محتاج کے لیے بڑھتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور اگر وہ ہاتھ ذی الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں صدقہ دے رہا ہو تو سمجھ لیجیے وہ ہاتھ زمین پر نہیں جنت کے خزانوں کے چھوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ میرے پاس زیادہ نہیں، اللہ کو مال کی مقدر نہیں، دل کا اخلاص دیکھنا، ایک روٹی کسی بھوکے کو دینا، ایک پانی کا گلاس کسی پیاس کو پلانا، ایک مسکراہٹ کسی غمزدہ کو دینا، یہ سب صدقہ ہے، اور ذی الحجہ میں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تم کسی کا درد بانٹتے ہو تو اللہ تمہارے دکھوں کو بانٹ لیتا ہے، جب تم کسی کو کپڑا دیتے ہو تو اللہ تمہاری عزت کا لباس پہنتا ہے، اور جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تمہاری دعائیں آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 8واں کام قرآن کی تلاوت اور فہم حاصل کرنا۔ ذی الحجہ کا مہینہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو زمین پر اترا مگر دلوں کو آسمانوں سے جوڑ دیا، اور اگر یہ تلاوت ان عظیم دنوں میں کی جائے تو ہر حرف پر 70 نیکیاں نہیں لاتعداد نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور وہ وقت کیسا حسین ہوگا جب دل خاموشی سے بیٹھا ہو، لبوں پر تلاوت ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو۔ ایسے لمحے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور عرش الہی جھک کر سنتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام سے محبت کر رہا ہے۔ تو آپ ان دنوں میں کم از کم 1 سورت، 1 رکوع، 1 صفحہ کچھ نہ کچھ روز تلاوت کرے، کیونکہ قرآن وہ آئینہ ہے جن میں انسان اپنے دل کا عکس دیکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا جلوہ پاتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 9واں کام دعا کی کثرت، مانگتے رہنا، گر گراتے رہنا۔ یہ دن مانگنے کے دن ہے، یہ راتیں دعاؤں کے چراغ جلانے کی راتیں ہیں۔ ذی الحجہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹتے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ خود اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، وہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اگر مانگنے والا عاجزی، خشوع، گڑگڑاہٹ اور اشکوں کے ساتھ آئے تو عرش جھوم جاتا ہے اور رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو آؤ دل سے، سچے دل سے مانگے، رزق کی کشادگی، دل کا سکون، بیماریوں کا علاج، اولاد کی ہدایت، دل کی پاکیزگی، آخرت کی نجات مانگتے رہو، کیونکہ یہ رب تو شرماتا ہے خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے والا 10واں کام دل میں نیت، زندگی کو بدلنے کی۔ یہ تمام عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک انسان دل سے یہ نہ ٹھان لے، یا اللہ اب کی بار میری توبہ سچی ہوگی، اب کی بار میں واقعی بدل جاؤں گا، اب کی بار میں فقط ذی الحجہ میں نیک نہیں پورے سال تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ نیت کا اخلاص ہی وہ کنجی ہے جو ساری عبادت کے دروازے کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی نیت کرے گا۔ تو دل میں ارادہ کرو، گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو قائم کرنے کا، قرآن کو دوست بنانے کا، دلوں کو صاف کرنے کا اور رب سے تعلق جوڑنے کا۔ یاد رکھو، ذی الحجہ کے یہ 10 دن فقط دن نہیں، یہ تو زندگی بدلنے والا لمحات ہے۔ بس ایک سچی نیت، اور پھر دیکھو کیسی عجیب قربت، کیسا روحانی سکون، کیسا رحمتوں کا نزول تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔